حضرت عمر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون۔ اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو ہے باد صبائی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی صدا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیا۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندئی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں۔ انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جانا۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے۔ ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ ہے، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی، وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے دو مصرے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا۔ 13 برس تک ہوا،
اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانش درویشی در ساد و دمادم زن، چون پختہ شری خدرا بر سلطنت جم سن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خار کہ از پردہ بروں آئے راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا کوئی سروکار ہی نہیں سوال ہے۔ اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کا۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ۔ عشق سے مراد یہاں وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے۔ یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی۔ یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا۔ ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے مورس بکائی نے پوری کتاب لکھی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام موضوع کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرأت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب ہے، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی، علم جنین، حیران رہ گیا وہ شخص
کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن، ایمبریولوجی کے سٹیجز اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے۔ ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی بھی اس کا علم انسان کو نہیں تھا، یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے، پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانی آرا ہم بخواں، کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن نے جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے۔ ان دونوں کے درمیان ربط قائم کرنا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ۔ آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی۔ آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا، اس کی دی ہوئی تعلیمات۔ اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے، یہ علم اور یہ علم اور۔ ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاروین کے نظریے کے بارے میں؟ کہنے لگے کفر ہے۔ میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی، مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے۔ یہ ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی، ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے، ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر۔ یہ سپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز ہے۔ یہ سپلٹ پرسنالٹی اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کمپوزڈ پرسنالٹیز ایک وحدت ہے، جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان نے، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی۔ یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر ملوکیت کے دامن میں آ گئے تھے، وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس اور بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ جوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں،
یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں illogical ہیں۔ اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی۔ سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا۔ آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا، اٹ واز ناٹ اے بولٹ فرام دی بلو، یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ ایک بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا، اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے۔ بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا۔ اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہیں، حامل قرآن، اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے، لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے۔